قرآني في قلبي دوما مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. یہاں سے اللہ رب العزت قرآنی چیلنج بیان فرما رہے ہیں. جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، ہر وقت کے نبی کو اللہ رب العزت نے اس نبی کی حقانیت کے لیے معجزات عطا فرمائے. معجزہ کہتے ہیں اس محیر العقول کام کو کہ جو انسان کے بس کی بات نہ ہو، جو اللہ کی قدرت سے اور اللہ رب العزت کی مدد سے اللہ تعالیٰ اپنے اس نبی کے ذریعے اس فعل کو ظاہر فرمائے جو انسان کے بس کی بات نہ ہو. تو ہر نبی کو اللہ رب العزت نے وقت کی مناسبت سے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جو اس کی حقانیت پر دلیل تھے، کہ جن کو دیکھ کر لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ انسانی بس کی بات نہیں ہے، لازماً اس کے پیچھے کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو اس کی مدد اور تائید کر رہی ہے، تو لہٰذا یہ بندہ سچا ہے اور اللہ کا نبی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور ان تمام معجزات میں سے جو سب سے بڑا عظیم اور مضبوط معجزہ وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے مضبوط معجزہ میرا وہ وحی الہی یعنی یہ قرآن پاک ہے. اور اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وحی الہی کی وجہ سے، میرے اس مضبوط معجزہ کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ میری امت بنسبت دوسرے انبیاء کی امتوں کے تعداد میں زیادہ ہوگی. چونکہ جب یہ آیات نازل ہوتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے، تو مشرکین مکہ اور عرب کے کفار وہ یہ کہتے کہ یہ دیگر مصنفین کی طرح خود ایک مصنف ہے معاذ اللہ، اور یہ خود بتدریج تھوڑا تھوڑا جو ہے یہ کلام بناتا ہے اور ہمیں سناتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ یہ وحی الہی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کا رد فرمایا، جیسے قرآن پاک سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور ہم پڑھ چکے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو یہاں سے بھی اللہ رب العزت ان کے اس شک اور تردد کی تردید فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. یہ واقعتاً کلام اللہ ہے اور اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ہاں، اگر تم اس کے کلام الہی ہونے میں شک کے اندر پڑے ہوئے ہو، تردد کے اندر پڑے ہوئے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ انسان کا کلام بنایا ہوا کلام ہے، تو لاؤ نا اس کی مثال، اس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کا مقابلہ کرو اور اس جیسا کلام بنا کر دکھا دو کہ جو رشد و ہدایت کا پیمانہ ہو، جس کے اندر احکام الہی مذکور ہوں اور جو حسن معانی میں اپنی مثال آپ ہو، اور جس کے مضمون اتنے نورانی ہو
کہ جس کو پڑھ کر اور سمجھ کر انسان کبھی بھی گمراہ نہ ہو سکے، تو اس جیسی کوئی چھوٹی سی چھوٹی صورت تم ہمیں بنا کر دکھا دو، اور تم اپنے آپ کو بڑا فصاحت و بلاغت کا ماہر کہتے ہو، تم اپنے آپ کو بڑا فصاحت و بلاغت کا ماہر کہتے ہو، اور اپنا کلام بناتے ہو اور مجالس میں سناتے ہو، اور میلے، اس وقت وہ دور تھا کہ مشرکین مکہ کے میلے سجتے تھے، لگتے تھے، اور ان میں وہ جو عرب کے مشہور لوگ آتے اور اپنا اپنا کلام بنایا ہوا وہ سناتے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرما کر ان کو چیلنج کیا کہ تم وقت کے فصیح و بلیغ لوگ اپنے آپ کو شمار کرتے ہو، تو لہذا اس جیسے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ معاذ اللہ یہ کلام الہی نہیں ہے، تو اس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کا مقابلہ کر کے دکھاؤ اور اس جیسا کلام بنا کر دکھاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ اللہ رب العزت نے غیب کی خبر جو ہے وہ دی اور ذکر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ پہلے اللہ رب العزت نے اپنا چیلنج ذکر فرمایا اور ساتھ ہی غیب کی خبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلا دی کہ اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، کہ تم اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت کا شہنشاہ شمار کرتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ جو عرب زبان کے اندر اس وقت ہمیں فصاحت و بلاغت حاصل ہے دنیا کے اندر کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، تو پھر لاؤ نہ اس جیسی صورت، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اور یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، اور آج 1500 سال کا عرصہ اس کلام الہی کو نازل ہوئے تقریباً مکمل ہو چکا ہے یا مکمل ہونے کے قریب ہے۔ کوئی بھی کتنے بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے ماہر عرب کے اندر پیدا ہوئے، جنہوں نے لغات میں بے شمار اور بڑی بڑی موٹی کتابیں لکھ ماری، عربی لغت میں بے شمار کتابیں آپ کو مارکیٹ میں بھری ملیں گی، لیکن کوئی بھی ایسا فصیح و بلیغ اہل عرب میں سے ایسا پیدا نہیں ہوا وہ جس کلام کے مقابلے میں کوئی چھوٹی سی چھوٹی صورت بنا کر بھی دکھا سکے، کہ جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر الفاظ کی ترتیب، اور جس طرح حسن معانی، اور جس طرح یہ عبارت کی روانی، کہ انسان جیسے جیسے اس کو پڑھتا جاتا ہے اس کا سرور اور مزہ دوبالا ہوتا جاتا ہے، اور کبھی بھی اس کلام الہی کی تلاوت سے انسان اکتاتا نہیں ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے حقانیت، کہ جیسے جیسے اس کی تلاوت بار بار کرے گا اس کو اتنا ہی زیادہ لطف اور سرور جو ہے وہ اس کا بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ایسا کلام کہ جس کے پڑھنے سے انسان کو لطف اور سرور حاصل ہو، اور اس طرح کی اس کی عبارت کی روانی ہو، اور اس طرح اس کے الفاظ جڑے ہوئے ہوں کہ انسان کو پڑھنے میں لطف آتا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی کوئی چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی تم قیامت تک نہیں بنا سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہاں سے اللہ رب العزت نتیجہ ذکر فرماتے ہیں، جب تم نہیں کر سکتے، نہیں بنا سکتے، تو پھر اپنا یہ شک ختم کر دو، پھر اپنا یہ شک ختم کر دو، اور اس کو کلام الہی مان کر میرے اس بندے پر ایمان لے آؤ، اور اس کو میرا نبی تسلیم کر لو، اور اس کو میرا نبی تسلیم کر کے اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ وہ آگ جس کا ایندھن
پتھر اور انسان ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اگر تم نے اس کلام کو اللہ کا کلام نہ سمجھا اور نہ جانا اور میرے بندے کی حقانیت پر ایمان نہ لائے، اس کی نبوت پر ایمان نہ لائے، تو پھر تم اس آگ کا ایندھن بنو گے اس آگ کا ایندھن بنو گے جو میں نے تیار کر رکھی ہے، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین، اس جملے کے اندر یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جہنم وجود کے اندر موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو وجود بخشیں گے، نہیں، جہنم موجود ہے۔ اس کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ جس جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا رکھا ہے، وہاں سے اس کو فرشتے کھینچ کر لا رہے ہوں گے، اور اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ جیسے ہم جانور کو لگام ڈالتے ہیں اور اس کو پکڑ کر پھر جہاں لے جانا چاہتے ہیں لے کے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی جہنم کو بنا رکھا ہے، وہاں سے فرشتے اس کو کھینچ کر اس مقام پر لائیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا، اور اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000، یعنی ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ اور وہ فرشتے، ان کا وجود کیسا ہوگا، ان کی طاقت اور قدرت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا رکھی ہوگی وہ کیسی ہوگی، وہ اللہ رب العزت بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی اس آیت کی تصدیق ہوتی ہے کہ جہنم کا وجود موجود ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی کلام الہی سچ ہے، اس میں کسی قسم کے تردد کی گنجائش نہیں ہے، تو بس اس پر ایمان لے آؤ اور میرے نبی پر ایمان لے آؤ، اور اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ترجمہ سنو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو، تردد میں ہو اس چیز سے جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بس لے آؤ پھر اس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مثل، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ یہ تھوڑا سا جملہ تفصیل میں رہ گیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چیلنج میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری بساط نہیں ہے، اگر تمہاری خود اپنی اتنی قدرت نہیں ہے، تو پھر تم اپنے جتنے بھی عرب کے اندر تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لو۔ اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو، جتنے بھی عرب میں فصیح و بلیغ شعراء اور خطیب موجود ہیں، ان سب کو اپنے ساتھ ملا لو، اور اپنے ساتھ ملا کر اس جیسی چھوٹی سے چھوٹی صورت کو بنا کر دکھا دو اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو تم اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، اور آج اتنا عرصہ گزر چکا اور قیامت تک کے لیے چیلنج، اللہ تعالیٰ نے خبر بھی ساتھ دے دی غیب کی کہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جب تم نہیں کر سکتے تو بس بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اعدت للکافرین، جو تیار کر دی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق کو حق سمجھنے اور حق کہنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔